بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو سال اول لازمی، حصہ نثر سے سبق نمبر 6۔ ایک تنقیدی مضمون ہے، عنوان ہے لمحہ فکریہ۔ صفحہ نمبر 36 سے 40 تک آپ کی کتاب میں تمام تر مشقی سوالات کے ساتھ موجود ہے۔ مصنف ہیں مشتاق احمد صدیقی، اور حسب عادت ہم مصنف کے تعارف سے اپنے لیکچر کا آغاز کریں گے۔ صفحہ نمبر 36۔ مشتاق احمد صدیقی، پیدائش 2 اگست سن 1960، صوبہ خیبر پختونخوا کے مردم خیز شہر ایبٹ آباد میں پیدا ہوئے۔ پشاور یونیورسٹی سے ایم اے اردو کا امتحان امتیازی نمبروں سے پاس کیا، امتیازی نمبروں سے، اعلیٰ نمبروں سے، اور دوسری پوزیشن حاصل کی۔ 1987 سے صوبے کے مختلف کالجوں میں درس و تدریس میں مصروف رہے۔ درس و تدریس، پڑھنا پڑھانا، علم سکھانا، معلمی کا پیشہ، اور آج کل گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج نمبر 1 ایبٹ آباد میں بحیثیت صدر شعبہ اردو اپنے فرائض منصبی ادا کر رہے ہیں۔ فرائض منصبی، نوکری کے تحت پیشہ ورانہ طور پر اپنے منصب کے فرائض ادا کرنا، اپنے عہدے کے فرض یا کام پورے کرنا۔ انہوں نے ایم فل اردو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے مقالہ یعنی ان کا تھیسس، ان کا ریسرچ ورک، یونیورسٹی سے مقالہ مرزا عزیز احمد دارا پوری احوال و آثار لکھ کر مکمل کیا، جبکہ اسی یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کے ریسرچ اسکالر رہے، اور ان کے پی ایچ ڈی کے مقالے کا عنوان ممتاز شیریں کا ذہنی ارتقاء ہے۔ ان کا طبعی رجحان عادتاً ان کی طبیعت یا مزاج کے مطابق ان کی سوچ یا ان کا خیال تحقیق اور تنقید نگاری کی طرف رہا۔ تحقیق، ریسرچ کرنا، تنقید نگاری، سابقہ لیکچر میں ہم نے پڑھا ہے اپنا مضمون، جس میں ہمیں تنقید نگاری کے حوالے سے کچھ تفصیل بھی ہم نے پڑھی ہے، کرٹیسزم جسے اردو میں کہتے ہیں۔ ان کی نگارشات، ان کا ریٹن مٹیریل، ان کا تحریری مواد، ان کی تحریریں، ان کی نگارشات مختلف ادبی رسائل و جرائد اور کالج میگزینز میں چھپتے رہے۔ ان کے اہم مطبوعہ مضامین مندرجہ ذیل ہیں۔ مطبوعہ جو طبع ہو چکے ہیں، پبلش ہو چکے ہیں، شائع ہو چکے ہیں۔ نمبر 1 پیروڈی اور اردو ادب، نمبر 2 تحقیق و تنقید کا رشتہ، نمبر 3 پنیا انگارے ایک جائزہ، نمبر 4 تصور خدا اور مفہوم دعا، نمبر 5 صحرائیت و بدویت اقبال کی نظر میں، نمبر 6 ایہام گوئی کی تحریک کے اسباب۔ ایک نظر ہم دیکھیں گے کہ ہم نے خلاصے کے طور پہ مصنف کے حوالے سے کیا تعارف جمع کیا ہے۔ مشتاق احمد صدیقی کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے، اور بحیثیت ادیب ان کی پہچان تحقیق و تنقید ہے۔ اب تک بیشتر رسائل و جرائد میں ان کے تحقیقی و تنقیدی مضامین شائع ہو چکے ہیں، اور کئی مضامین تسلسل سے اب تک شائع ہو بھی رہے ہیں۔ درس و تدریس کے شعبے سے بے پناہ لگاؤ رکھتے ہیں، تخلیقی ذہن کے مالک ہیں، اس لیے کسی بھی ادبی مسئلے کا حل اپنی فہم و فراست سے بآسانی نکال لیتے ہیں۔ مشتاق احمد صدیقی کی تحریروں میں مناسب رویہ یا لب و لہجہ ہے۔ اعتدال و توازن کے ساتھ میانہ روی کا عنصر بھی ان کے انداز بیاں کا حصہ ہے۔ ان کا اسلوب سادہ اور سلیس ہے، اسی لیے مشکل ترین خیالات نہایت آسان طریقے سے بیان کر دیتے ہیں۔ ان کے مطبوعہ مضامین جو اس وقت اردو ادب کا حصہ ہیں، ابھی میں نے آپ کے سامنے حوالہ مصنف میں ان کا ذکر کیا، اور یہاں سلائیڈ پر دوسرے کالم میں وہ نام بھی موجود ہیں۔ اس سے پہلے کہ سبق کی طرف بڑھیں، ایک مختصر سا جائزہ 2-3 لائنوں میں سبق کے حوالے سے دیکھیں گے کہ مضمون کس نوعیت کا ہے اور اس میں کیا بات زیر بحث ہے۔ لمحہ فکریہ نام سے ظاہر ہے، ایک ایسا لمحہ جس میں فکر یا سوچ کا عنصر شامل ہو، یعنی سوچ کے لیے، فکر کے لیے، آئندہ آنے والے وقت کے لیے ایک فکر اور سوچ رکھنا۔ مذکورہ سبق میں تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی کے مسائل پر روشنی ڈالنے کے ساتھ ساتھ مستقبل میں آنے والے مسائل کے حل پر غور و فکر کے حوالے سے بات کی گئی ہے۔
مصنف کا انداز بیان نہایت سادہ اور عام فہم ہے۔ ایک عالمی مسئلے پر جامع انداز میں وضاحت دی گئی ہے۔ سادہ اسلوب کے ساتھ ساتھ دلچسپی کا عنصر بھی مضمون کا حصہ ہے۔ آغاز کرتے ہیں اپنے سبق سے صفحہ نمبر 37 سے۔ لمحہ فکریہ۔ وطن عزیز اسلامی جمہوریہ پاکستان ایک ترقی پذیر ملک ہے۔ ترقی پذیر، ایک ایسا ملک جو ترقی کی راہ پر گامزن ہے، ترقی کی راہ پر چل رہا ہے، رواں ہے، یعنی ہم اسے مکمل طور پر ایک ترقی یافتہ ملک نہیں کہہ سکتے، جسے اللہ تعالیٰ نے قدرتی وسائل سے، وسائل وسیلہ کی جمع ہے جس کا مطلب ہے ذرائع، اسباب، انگلش میں جیسے آپ کہتے ہیں ریسورسز، جسے اللہ تعالیٰ نے قدرتی وسائل سے مالا مال کیا ہے، دولت مند کیا ہے، کثرت سے اسے وہ عطا کیا ہے، لیکن روز بڑھتی ہوئی آلودگی اور آبادی نے اس کی ترقی میں رکاوٹیں ڈالی ہیں۔ آلودگی، گندگی، آلائش، پولوشن۔ آلودگی اور آبادی نے اس کی ترقی میں رکاوٹیں ڈالی ہیں۔ کسی بھی ملک یا معاشرے میں آبادی اور وسائل کے درمیان، خصوصاً خوراک کے وسائل، اس دباؤ کا باعث بن جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں عموماً معیار زندگی میں کمی واقع ہوتی ہے۔ معیار زندگی کیا ہے؟ زندگی گزارنے کا ایک انداز، زندگی گزارنے کا ایک طریقہ، وہ قاعدے، وہ قانون جن کے تحت انسانی زندگی پروان چڑھتی ہے۔ اس کمی اور دباؤ کو دور کرنے کے لیے بالآخر انگلستان کے مشہور معیشت دان، علم معاشیات کا ماہر، معاشیات جسے آپ انگلش میں کہتے ہیں اکنامکس، معاشیات کے حوالے سے، اکانومی کے حوالے سے علم، مشہور معیشت دان تھامس مالتھس نے نظریہ آبادی پیش کیا، جس کا تعلق آبادی میں کمی سے ہے۔ حالیہ دہائیوں کے دوران میں کئی ترقی پذیر ممالک، جن میں بھارت، سری لنکا، بنگلہ دیش اور پاکستان شامل ہیں، افراط آبادی کا شکار ہیں۔ افراط آبادی، آبادی کا تیزی سے بڑھنا، آبادی میں اضافہ ہونا۔ ان ممالک میں ہر سال آبادی کے دباؤ میں جو اضافہ ہو رہا ہے وہ ساری دنیا کے 50 چھوٹے ممالک کی کل آبادی سے بھی زیادہ ہے، جس کی وجہ سے ان ممالک کی ترقی کی رفتار متاثر ہو رہی ہے۔ ان کی پیداوار فی کس آمدنی جیسے آپ کہتے ہیں نا پر ہیڈ، ایک فرد کے حساب سے، ایک فرد یا ایک بندے کی کمائی کے حساب سے، فی کس آمدنی، سرمایہ کاری اور بچتیں سیونگز، ان کی بچائی جانے والی رقم یا ان کی بچائی جانے والی کمائی، سرمایہ کاری اور بچتیں بھی متاثر ہوتی جا رہی ہیں، جس سے عوام روز افزوں دن بدن، روز بروز مہنگائی کے مصائب میں گرفتار ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ مصائب، مصیبت کی جمع، تکلیف، پریشانی، مشکل حالات۔ آبادی کے دباؤ کی 2 قسمیں ہیں، ایک وہ ممالک جہاں آبادی کا دباؤ کم ہے، اور دوسری ان ممالک کی جہاں آبادی کا دباؤ بہت زیادہ ہے۔ آبادی کے دباؤ کی یہ اقسام ہر ملک کی شرح پیدائش کو مد نظر کے سامنے رکھتے ہوئے، پیدائش کو مد نظر رکھ کر متعین کی جاتی ہے۔ متعین کرنا، مقرر کرنا، کسی چیز کا تعین کرنا، اس کا کوئی مقام مقرر کر دینا۔ جن ممالک میں آبادی کا یہ دباؤ کم ہے وہاں عموماً شادیاں زیادہ عمر میں کی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے آبادی کے دباؤ میں اضافہ نہیں ہوتا، لیکن جن ممالک میں شادیاں کم عمری میں کر دی جاتی ہیں وہاں آبادی کے دباؤ میں بے تحاشا اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ بے تحاشا، بہت زیادہ مقدار میں، زیادہ تعداد میں۔ اس وقت وطن عزیز کو بھی یہی مسئلہ درپیش ہے، اس مسئلے کا سامنا ہے، یہ مسئلہ ہمارے درمیان موجود ہے، اور اس کی آبادی میں 1.73% سالانہ شرح سے اضافہ ہوتا جا رہا ہے، جو کسی بھی ہمسایہ ملک سے بہت زیادہ ہے۔ ہمسایہ ملک سے
پڑوسی ملک سے۔ اگر اس میں کمی نہ کی گئی تو آئندہ 37 سالوں میں 37 ایئرز میں آئندہ 37 سالوں میں آبادی دگنا ہو جائے گی، 2 گنا ہو جائے گی یا دگنی ہو جائے گی، ڈبل ہو جائے گی، اس کا ایک حصہ اور زیادہ ہو جائے گی، اور یہ سن 2050 تک 349 ملین تک پہنچ جائے گی، 349 ملین تک، جبکہ دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کی اوسط شرح آبادی 0.1% ہے۔ جی، یہ پورا صفحہ ایک نظر خلاصے کے طور پر ہم دیکھیں گے۔ شروع کے 2 نثر پاروں میں مصنف نے تمہید باندھی ہے کہ وہ کس مسئلے پر بات کر رہا ہے۔ شروع کے 2 نثر پاروں میں وضاحت سے یہ بات بیان کر دی گئی ہے کہ اس وقت دنیا میں بڑھتی ہوئی آلودگی اور آبادی سے بڑھنے والے مسائل جو مختلف ممالک کی ترقی کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ کھڑی کیے ہوئے ہیں، اس حوالے پر بات کی جا رہی ہے۔ سبق اسی صفحے کے 3-4 نثر پارے میں جو ہم نے آخر میں ابھی پڑھے، اس میں آبادی کی 2 اقسام کے حوالے سے ذکر کیا گیا کہ پوری دنیا میں ایسے ممالک کی 2 قسمیں ہیں جہاں آبادی 2 طرح سے، ایک جگہ پر کم ہو رہی ہے، ایک جگہ پر کم ہے یا دوسری جگہ پر زیادہ ہو رہی ہے۔ 2 وجوہات بیان کی گئی ہیں یہاں پر، اور اس کے بعد سب سے اہم مسئلہ اپنے وطن پاکستان کے حوالے سے یہ نکالا گیا کہ ہمارے پاس خطہ اراضی اتنا نہیں جتنی تیزی سے ہماری آبادی بڑھتی چلی جا رہی ہے یا ہماری آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ آبادی میں اضافہ کیوں خوفزدہ کیے ہوئے ہیں؟ کون سے مسائل ہیں جن کا ہمیں مستقبل میں سامنا کرنا پڑے گا؟ کیوں ماحولیاتی آلودگی کو اس کے ساتھ ملایا جا رہا ہے؟ یہ چند ایک اہم باتیں ایسی ہیں جو ہم اگلے کچھ نثر پاروں میں دیکھیں گے۔ صفحہ نمبر 38، وطن عزیز کی آبادی کا اس طرح بڑھنا اور اس کے دباؤ میں اضافہ ہونا ایک ایسا لمحہ فکریہ ہے، سوچ دینے والا لمحہ، وہ لمحہ جو سوچ اور گہری فکر دے جاتا ہے، جس سے آگاہی کا مطلب ہے علم رکھنا، واقفیت حاصل ہونا، جان پہچان رکھنا، جس سے آگاہی ہر ذمہ دار شہری کا فرض ہے۔ اس دباؤ کی کمی میں ملکی اور انفرادی سطح پر کوششیں وقت کی اہم ضرورت ہے۔ تخلیق آدم کے بعد، تخلیق آدم سے مراد دنیا کا پہلا انسان، جب انسان کو پیدا کیا گیا، تخلیق آدم کے بعد نسل انسانی تیزی سے پھیلنی شروع ہوئی اور سینکڑوں سے لاکھوں، لاکھوں سے کروڑوں اور کروڑوں سے اربوں تک جا پہنچی ہے۔ آغاز میں اس میں اضافے کی رفتار کم تھی، لیکن گزشتہ 2-3 صدیوں کے دوران میں اس میں بہت زیادہ تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔ اسی طرح ضروریات زندگی میں بھی اضافہ ہوا اور رہائش و خوراک کے مسائل نے جنم لیا، پیدا ہوئے۔ لا محالہ کا مطلب ہے حد سے زیادہ، بے حد، بے انتہا۔ لا محالہ قدرتی وسائل پر بھی بوجھ بڑھ گیا۔ ظاہری سی بات ہے، جو قدرتی وسائل موجود ہیں ایک محدود حد تک، ایک مخصوص یا ایک محدود آبادی تک وہ پورے ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ انسان اپنے مستقبل سے فکر مند تو رہتا ہے، تو جس تیزی سے آبادی میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، وہ وسائل بھی تو آہستہ آہستہ کم پڑتے چلے جائیں گے۔ لا محالہ قدرتی وسائل پر بھی بوجھ بڑھ گیا ہے۔ درختوں کے بے تحاشا کٹاؤ سے، درختوں کے بے تحاشا کٹاؤ سے جنگل سکڑ گئے۔ سکڑنے کا مطلب ہے سمٹ جانا، اور یہاں جملے کی مناسبت سے جو اس کا مطلب ہے کم ہو گئے، ختم ہونے کے قریب ہو گئے، گھٹ گئے، ان میں کمی واقع ہو گئی۔ قصبوں اور شہروں پر بڑھتی ہوئی آبادی کے دباؤ سے زرخیز زرعی زمینیں، زرخیز سرسبز و شاداب، کھیتی باڑی کے قابل، زرعی زمینیں وہ زمینیں جن پر کاشتکاری کی جاتی ہے، جن پر کھیتی باڑی کی جاتی ہے۔ زرخیز زرعی زمینوں پر مکانات، کارخانے اور فیکٹریاں بن گئی ہیں۔ اس طرح زرعی زمین کی کمی نے وطن عزیز کو مزید مسائل کی کمی کا شکار بنا دیا ہے۔ سب سے پہلا مسئلہ تو یہاں پر یہی بیان کر دیا گیا، تخلیق آدم کے بعد
نسل انسانی میں دن بدن اضافہ ہونا، دنیا میں آبادی بڑھتی چلی گئی۔ اب جیسے جیسے آبادی بڑھتی چلی گئی تو کیا ہوا؟ سینکڑوں سے تعداد ہزاروں پہ آئی، ہزاروں سے لاکھوں پہ، لاکھوں سے کروڑوں پہ، اور کروڑوں سے اربوں تک جا پہنچی، اور اب تو اپنی حدیں ہی پھلانگ چکی ہے۔ اتنی صدیاں گزرنے کے بعد یہ حالات ہیں تو مزید آنے والے کچھ سالوں میں یا چند سالوں میں آبادی کے حوالے سے دنیا کے بیشتر ممالک کے کیا حالات ہوں گے، ہم تصور کر سکتے ہیں اس بارے میں۔ سب سے پہلا نقصان کیا ہوتا ہے؟ قدرتی وسائل، وہ ذرائع، وہ ریسورسز جو ہماری زمین پہ موجود ہیں، چاہے معدنیات کی فارم میں موجود ہیں یا کسی بھی حوالے سے، چلیں درختوں کی ہی مثال یہاں پر دی گئی، جنگلات میں کمی واقع ہو رہی ہے، کاشتکاری کے قابل جو زمین ہے اس میں کمی واقع ہو رہی ہے۔ آپ اپنے ارد گرد ایک نظر دوڑائیں، اب گاؤں دیہات کم ہی نظر آتے ہیں۔ وہ بڑی بڑی اراضی کی زمینیں جن پر سالانہ فصلیں اگا کرتی تھیں، فصلیں اگائی جاتی تھیں، باقاعدہ کسان کام کیا کرتے تھے، اب ایسی بیشتر زمینیں ہیں کہ آپ کو ان پر بڑے بڑے شاپنگ پلازاز، رہائشی گھر، فیکٹریاں، اس قسم کی چیزیں آپ کو تجارتی حوالے سے آپ کو وہاں پر سب کچھ نظر آتا ہے۔ لازمی سی بات ہے، جب کاشتکاری کے لیے زرعی زمین میں کمی آتی چلی جائے گی تو اناج کہاں سے آئے گا؟ خوراک کے وسائل تو کم ہوں گے نا۔ تو کیسے بڑھتی ہوئی آبادی، یعنی زمین آپ کی تیزی سے کم ہوتی چلی جا رہی ہے، زمین پہ رہنے والے، اس اناج کو کھانے والے تیزی سے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، لیکن اناج کی مقدار میں کمی آتی چلی جا رہی ہے۔ تو آبادی بڑھنے کا پہلا نقصان یہاں پر کیا بتایا گیا ہے؟ زرعی زمینوں کی تیزی سے ان میں کمی آنا، جنگلات میں کمی آنا۔ اگلا نظر پارہ دیکھیں، شہری آبادیوں کا استعمال شدہ گندا پانی، کارخانوں، فیکٹریوں اور گاڑیوں کے دھوئیں اور ہر طرف پھیل جانے والی گندگی کی بہتات و کثرت۔ مترادف مرکب عطفی ہے یہ لفظ، بہتات کثرت، مطلب ہے زیادتی، فراوانی، زیادہ ہونا، کثرت سے ہونا، بہت زیادہ ہونا۔ بہتات و کثرت نے آبی، فضائی اور زمینی آلودگی میں اضافہ کیا ہے۔ آلودگی کی 3 اقسام دی جاتی ہیں۔ ایک پانی کی آلودگی ہوتی ہے، دریا، سمندر، جھیل، نہروں کے حوالے سے بات کی جاتی ہے۔ ایک فضائی آلودگی ہوتی ہے، ہوا کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، فضا کے حوالے سے بات کی جاتی ہے۔ ایک زمینی آلودگی ہوتی ہے، خشکی کی آلودگی ہوتی ہے، زمین پر پھرنے والے لوگوں کے حوالے سے یا زمین پر موجود مادی چیزوں کے حوالے سے بات کی جاتی ہے۔ اس طرح وطن عزیز میں جہاں ہر طرف آلودگی نے ڈیرے ڈالے، وہاں بڑھتی ہوئی آبادی کا بوجھ بھی ہمارے قدرتی وسائل برداشت نہ کر سکے اور ہمیں وسائل کی قلت کا سامنا کرنا پڑا۔ قلت، کمی، اس کا اپوزٹ یا اس کا متضاد ہے کثرت، زیادتی، چیز کا زیادہ ہونا۔ اسی بنا پر پوری دنیا میں بڑھتی ہوئی آلودگی اور آبادی کے پیش نظر پوری دنیا کے ماہرین معاشیات، ابھی ذکر ہوا تھا اکنامکس کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، علوم معاشیات کے ماہرین معاشیات، منصوبہ ساز، منصوبہ بنانے والے، کوئی پروگرام ترتیب دینے والے، منصوبہ بنا کر چلنے والے، منصوبہ ساز اور ماحول کا تحفظ چاہنے والے فکر مند ہیں۔ ظاہر ہے جن کا ماحول سے تعلق ہے، جیسے آپ انوائرمنٹل سائنسز کی بات آپ کرتے ہیں، جن لوگوں کا انوائرمنٹ سے، ماحول سے تعلق ہے، گورنمنٹ میں یہ بھی تو ایک شعبہ شامل ہے جنہیں ماحول کے حوالے سے بہت سی فکریں لاحق ہوتی ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمیں عملی طور پر کوئی کام آگے ہوتا ہوا نظر نہیں آتا۔ فکر مند تو ہیں یہ لوگ، یہ تو ہم سب مانتے ہیں۔ ماہرین معاشیات، منصوبہ ساز اور ماحول کا تحفظ چاہنے والے فکر مند ہیں، اور وہ سب وسائل اور ضروریات میں توازن قائم کرنے پر زور دیتے ہیں تاکہ پوری نوع انسانی، تمام انسان، بنی آدم، نوع انسانی کے معیار زندگی کو بہتر کیا جا سکے۔ یہ اسی وقت ممکن ہے جب ہم اپنی بڑھتی ہوئی آلودگی اور آبادی کے بارے میں فکر مند ہوں گے۔ یعنی اگر ہم ماہرین معاشیات اور منصوبہ ساز، ماحولیاتی اداروں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی فکر
کا ایک موازنہ کرتے ہیں یا ہم سنتے ہیں تو اصل بات یہ ہے کہ ان کی باتیں بھی ماحول پر اس وقت اثر انداز ہوں گی جب لوگ ان کی باتیں سمجھیں اور سمجھ کر ان پر عمل درآمد کریں۔ وطن عزیز بھی اسی طرح کے پیچیدہ حالات سے دوچار ہیں، پیچیدہ، مشکل، الجھے ہوئے، جس کے باعث ترقی کی رفتار سست سے سست تر ہوتی جا رہی ہے، جس سے عوام کے معیار زندگی کو بلند کرنے میں مشکلات درپیش ہیں۔ کسی بھی ملک کے عوام کے معیار زندگی کو بلند کرنے کے لیے خوراک، رہائش، تعلیم، طبی سہولتوں اور دیگر اشیاء کا مناسب مقدار میں میسر ہونا، دستیاب ہونا، موجود ہونا، اویلیبل ہونا ضروری ہوتا ہے۔ قومی نقطۂ نظر، سوچ یا خیال، یعنی پوری قوم کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں، قومی نقطۂ نظر سے بہتر زندگی کے لیے قوم کے ہر فرد کو اس کی ضروریات اور سہولیات کا میسر ہونا ناگزیر ہے، لازم ہے، اس کے لیے ضروری ہے۔ جتنے کم افراد کو یہ سہولیات میسر ہوں گی، اس قوم کا معیار زندگی اتنا ہی کم ہوگا، جس کا ایک بڑا سبب، وجہ سرکاری اور نجی سطح پر، ذاتی سطح پر، پرائیویٹلی، پرسنل سطح پر اگر ہم بات کریں تو نجی سطح پر منصوبہ بندی کا فقدان ہے، کمی یا قلت۔ آبادی کی وجہ سے پیدا ہونے والے مسائل کی طرف نشاندہی کی جا رہی ہے۔ صفحہ نمبر 39۔ اگر زندگی کے ہر شعبے میں سرکاری اور نجی سطح پر منصوبہ بندی سے کام لیا جائے، یعنی انفرادی سطح پر بھی، اجتماعی سطح پر بھی، تو ان درپیش مسائل میں خاطر خواہ کسی حد تک، ہر ممکن حد تک، کسی حد تک کمی کی جا سکتی ہے۔ عوام کے معیار زندگی کو بلند کیا جا سکتا ہے اور وطن عزیز کو ترقی کی راہ پر گامزن کیا جا سکتا ہے۔ گامزن کرنا، چلا دینا، ایک شعر کا حوالہ دے کر تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے، غور سے دیکھیے گا۔ جوئے خون ہے لہر میں، جوئے خون، خون کی لہر، خون کی ندی، جوئے خون، خون کی ندی، جوئے خون ہے لہر میں، پر کوئی شیریں نہیں، ہر کوئی فرہاد ہے مفلسی کے دہر میں۔ تلمیح کا استعمال ہوا ہے، شیریں و فرہاد ایک مشہور لوک کہانی ہے، ایک مشہور لوک کہانی کے حوالے سے ایک مشہور رومانوی واقعہ ہے، جس کے دو بنیادی کردار ہیں، شیریں، فرہاد، جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ فرہاد نے شیریں کے لیے پہاڑ کھود کر دودھ کی نہر نکالی تھی۔ اس تلمیح کا استعمال وہاں کیا جاتا ہے جہاں پر سخت محنت، جان توڑ کوشش اور بہت مشقت، دلی لگاؤ، بھرپور جذبے اور جوش کی مثال دی جاتی ہے، یعنی سخت سے سخت کام کر جانا، اپنے اوپر خود اعتماد رکھنا، اپنی ذات پر بھروسہ رکھنا اور اسی بھروسے کے سہارے اپنا کام مکمل کر جانا، یا آپ یوں کہہ لیں کہ اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کرنا۔ تو یہاں جو مثال دی گئی ہے اس میں کیا کہا گیا ہے؟ جوئے خون ہے لہر میں، پر کوئی شیریں نہیں، ہر کوئی فرہاد ہے مفلسی کے دہر میں۔ دہر سے کیا مراد ہے؟ علاقہ، مقام، جگہ، یہاں مطلب ہے اپنی غربت کے شہر میں، غربت کی جگہ پہ، یعنی یہاں پر اگر دیکھا جائے تو محنت کرنے کے لیے سخت جان لوگ موجود ہیں، ہر کوئی اپنی اپنی جگہ پر محنت کرنے کے لیے تیار ہے، ہر کوئی اپنی اپنی جگہ پر محنت کر سکتا ہے، یعنی سخت محنت انسان کو اپنے مقصد عین میں یا اپنے نصب العین میں کامیابی دے سکتی ہے، چاہے وہ کوئی بھی مثبت مقصد ہو۔ معیاری زندگی کا تعلق مادی اشیاء اور سہولیات کے حصول کے ساتھ ساتھ اس کے سماجی ماحول اور ذہنی کیفیت سے بھی ہے۔ مادی اشیاء سے یہاں مراد ہیں دنیاوی چیزیں جو قدرتی طور پر پہلے سے موجود تھیں، حصول، حاصل کرنا۔ سماجی ماحول، معاشرتی سطح پر، سوسائٹی کی سطح پر ماحول اور ذہنی کیفیت، انسانی سوچ کا احوال کہہ سکتے ہیں آپ۔ مثلاً تعلیم اور اس کی شرح خواندگی۔ شرح خواندگی کیا ہے؟ تعلیم حاصل کرنے کی شرح، یعنی وہ نسبت
جس ریشو سے تعلیم حاصل کی جا رہی ہے یا تعلیم کا معیار بہتر کیا جا رہا ہے۔ صحت اور حفظان صحت کے اصولوں پر عمل۔ حفظان صحت کیا ہے؟ صحت کے بچاؤ کے لیے کی جانے والی تمام تدابیر یا تمام طریقے۔ جمہوری اقدار، آزادی اظہار، اپنی بات کھلے لفظوں میں آزادی سے بیان کرنے کا اختیار ہونا۔ جمہوری اقدار قدر کی جمع ہے۔ قاعدہ، قانون، روایت، قدر کی جمع ہے اقدار، روایات کہہ سکتے ہیں، قدریں کہہ سکتے ہیں آپ۔ جمہوری اقدار، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے حوالے سے بات کریں یعنی مکمل طور پر آزادی ہونا، کوئی ڈکٹیٹرشپ نہ ہونا، کوئی شخصی حکومت نہ ہونا، ہر شخص کو بولنے کی آزادی ہونا، اظہار رائے کی آزادی ہونا، آزادی سے وقت گزارنا۔ سماج میں خواتین کا مقام، معاشرے میں خواتین کا مقام، ترقی کے یکساں مواقع، آگے بڑھنے کے برابر موقع، لگاتار متواتر آگے بڑھنے کے راستے ہموار ہونا۔ قانون کی پاسداری، قانون، لاز، اصول، قاعدے، قوانین، پاسداری، ان کا لحاظ رکھنا، ان کا خیال رکھنا۔ اور کتب بینی کی شرح۔ کتب بینی کیا ہے؟ کتابیں پڑھنا، مطالعہ کرنا۔ معیار زندگی کو بہتر بنانے میں ممد و معاون ثابت ہو سکتے ہیں، مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ اس پورے نظر پارے میں بہترین معیار زندگی کے حوالے سے انسانی زندگی کا ایک نقشہ کھینچا گیا ہے کہ ایک شخص کو کسی بھی جمہوری ملک میں کس کس قسم کی سہولیات میسر ہونی چاہیے یا اسے کس قسم کی آزادی حاصل ہونی چاہیے۔ بہتر معیار زندگی ہر فرد کا بنیادی حق ہے، لیکن آبادی اور وسائل میں عدم توازن، بیلنس نہ ہونا، برابر نہ ہونا، اعتدال نہ ہونا، اس میں یکسانیت نہ ہونا اس حق کو متاثر کرتا ہے۔ اس سے محبت و احترام، درد مندی اور رواداری کی جگہ خود غرضی، ابتری، بے اطمینانی اور انتشار پھیلتا ہے۔ ظاہر ہے جب ایک ملک میں انسان کو مکمل طور پر تمام وسائل حاصل نہیں ہوں گے، اسے زندگی گزارنے کی تمام سہولیات میسر نہیں ہوں گی، تو وہاں پھر محبت، احترام، درد مندی اور رواداری کی جگہ پر کون سے جذبات جنم لیں گے؟ خود غرضی، سب کچھ اپنی طرف کھینچنے والی بات، ہوس رکھنے والی بات، لالچ رکھنے والی بات۔ ابتری، بدتر ہونا، برائی کی طرف جانا، برے خیالات کی طرف جانا، خراب حالت کی طرف جانا۔ بے اطمینانی، بے سکون ہونا، کوئی راحت نہ ہونا، تسلی نہ ہونا، اطمینان نہ ہونا۔ انتشار، لڑائی، جھگڑا، فساد ہونا، یعنی ہر وقت ایک الجھن کا شکار رہنا۔ جرائم میں اضافہ، جرم کی جمع جرائم، غلط کاموں میں اضافہ ہو جاتا ہے اور سماجی عدم توازن جنم لیتا ہے۔ سماجی عدم توازن، سوسائٹی میں کوئی بیلنس نہیں رہتا، سوسائٹی میں کوئی بات اعتدال پر نہیں کی جا سکتی، جس سے سماجی بنیادیں کھوکھلی ہو جاتی ہیں، کمزور ہو جاتی ہیں، یعنی ایک معاشرہ کمزور ہو جاتا ہے، اس کی بنیادیں ہل جاتی ہیں، وہ ٹھیک طریقے سے ترقی کی راہ پر پروان نہیں چڑھ سکتا۔ بے روزگاری کی شرح میں بے حد اضافہ ہو جاتا ہے۔ بے روزگاری، ظاہری سی بات ہے، جس ملک میں آبادی زیادہ ہو جائے گی، جس ملک میں قدرتی وسائل میں کمی ہونے لگ جائے گی، تو وہاں بے روزگاری میں اضافہ سب سے پہلی بات ہے، باقی دوسرے مسائل کے ساتھ ساتھ۔ ضرورت اس امر کی ہے، اس بات کی ہے، اس کام کی ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ انسان خود اعتمادی، اپنی ذات پر اعتماد، اپنی ذات پر بھروسہ، اپنے آپ پر بھروسہ، خود اعتمادی اور خود اعتدالی انصاف سے چلے۔ ذاتی سطح پر اگر برابری دے، اب ذاتی سطح پر برابری کیا ہے؟ ہر ایک کو برابری کی نظر سے دیکھیں، چھوٹے بڑے، امیر غریب کی تفریق چھوڑ کر بات کریں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ انسان خود اعتمادی اور خود اعتدالی سے کام لے اور توازن پیدا کرنے کی کوشش کرے۔
بیلنس رکھنے کی کوشش کریں، برابر متناسب رکھنے کی کوشش کریں تاکہ سرمایہ کاری کی راہیں ہموار ہوں۔ سرمایہ کاری کاروبار کرنے کی، اکانومی کی سطح پر بات کی جا رہی ہے، فائنینشیل حوالے سے بات کی جا رہی ہے۔ راہیں ہموار ہوں، راہوں سے رکاوٹیں دور ہوں، راستے ہموار ہوں، آگے بڑھنے کی راہ ملے، عوام کے روزگار اور آمدن میں اضافہ ہو اور غربت و افلاس میں کمی واقع ہو۔ ہمارا سماجی نظام تاریخی، جغرافیائی اور نظریاتی عوامل کے زیر اثر تشکیل پاتا ہے، جس میں ہماری مذہبی اقدار سب سے اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ مذہبی اقدار، ہماری مذہبی روایات اسلامی طور طریقے کے مطابق بات کی جا رہی ہے۔ دنیا و آخرت پر ایمان، صداقت، سچائی، بزرگوں کا احترام، والدین، رشتہ داروں اور پڑوسیوں کے حقوق، ازدواجی زندگی میں وفاداری، شادی شدہ زندگی میں وفاداری، سماجی انصاف، معاشرتی سطح پر ہر ایک سے برابری کا درجہ رکھنا، ایسی اسلامی اقدار ہیں کہ جن پر چل کر ہم اپنے بہت سے سماجی مسائل میں حوصلہ افزا کمی لا سکتے ہیں۔ اب یہاں پر مصنف نے کیا بات کہی ہے؟ سب سے پہلے پورے سبق کا اگر ایک حوالہ سا، ایک مختصر سا جائزہ لیتے ہوئے اگر اس بات کو دیکھا جائے تو بڑے خوبصورت الفاظ میں مصنف نے سب سے پہلے تو تمہید باندھتے ہوئے انہوں نے یہ بتایا کہ اس مضمون میں ہے کیا۔ آبادی کے مسئلے پہ بات کی گئی، اس کے بعد انہوں نے آبادی کے مسئلے سے یا آبادی سے پیدا ہونے والے ایک ایک کر کے تمام مسائل کی طرف رجحان کروایا، تمام مسائل کی طرف ایک سوچ دی، ایک فکر دی، اور ان مسائل کے بعد قدرتی وسائل پر یا ملکی حالات پر کس قسم کے اثرات پیدا ہوتے ہیں وہ حوالہ جات ایک ایک کر کے بیان کیے۔ اور سبق کے آخری حصے میں ظاہر شروع کے 2 صفحات میں تو مایوسی کا عنصر بھی شامل ہے اور دکھ اور افسوس بھی ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پر ایک مسئلہ اٹھ کھڑا ہوا ہے تو اب وہاں پر کیا کیا جائے۔ مصنف نے اس مضمون کے آخری 2 نثر پاروں میں امید بندھائی بھی ہے، آگے بڑھنے کا یا ترقی کی راہ ہموار کرنے کا راستہ بھی متعین کیا ہے، اور صرف ایک جملے میں اس کی وضاحت کر دی کہ اگر انسان اسلامی اقدار کی پاسداری کرے تو آبادی سے بڑھتے ہوئے یہ مسائل کسی حد تک ان میں کمی لائی جا سکتی ہے یا ان میں بہتری کا امکان ممکن ہے۔ ظاہری سی بات ہے، آبادی بڑھتی چلی جا رہی ہے، اس میں روز بروز اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ہم یہ نہیں کر پا رہے کہ ہم آبادی کی شرح فیصد کم کریں۔ ہم جو وسائل ہیں اگر انہیں اعتدال میں رہ کر استعمال میں لائیں، بیجا فضول خرچی، بیجا چیزوں کا ضیاع، اگر ہم ان تمام باتوں سے ذاتی سطح پر پہلے اپنے آپ کو روک کے رکھیں، زندگی کے بیشتر عوامل میں اگر ہم ایک قاعدہ، ایک اصول، ایک قانون بنا کر چلیں تو میرے خیال سے ایک پڑھے لکھے ذہن میں، ایک عام ان پڑھ ذہن میں بھی یہ بات بیٹھتی ہے، سمجھ میں آتی ہے یہ بات کہ جب ہم برابری کا درجہ دیتے ہوئے تمام انسانوں کو اپنی جگہ پر رکھ کر دیکھتے ہوئے آگے بڑھیں گے تو بہت سے مسائل ہم انفرادی سطح پر ہی حل کر لیتے ہیں، یعنی وہ مسائل ہمارے لیے اتنا بڑا بوجھ بن کر اور اتنی بڑی پریشانی بن کر ہمارے سامنے نہیں آئیں گے۔ ہم یہ قدرتی وسائل جو ہمارے پاس موجود ہیں انہیں محدود ذرائع تک، محدود حد تک رہ کر استعمال میں لا سکتے ہیں تاکہ کوئی اس سے محروم نہ رہے۔ سبق مرکزی خیال کے طور پر کیا ہے، ایک نظر اسے دیکھ لیں، بہت سی چیزیں یہاں پر بھی واضح ہو جائیں گی آپ کو۔ دنیا کے بیشتر ممالک کا اہم ترین مسئلہ آبادی میں تیزی سے اضافہ ہے۔ پاکستان میں آبادی بڑھنے کی شرح دن بدن زیادہ ہو رہی ہے۔ آبادی بڑھنے کا ایک بڑا نقصان ماحولیاتی آلودگی میں اضافہ کا سبب بھی ہے۔ آبادی میں خطرناک حد تک اضافہ مستقبل کے لیے بہت سے مسائل کا پیش خیمہ ہے۔ ان مسائل کے حل کے لیے مناسب منصوبہ بندی نہایت ضروری اور اہم ہے۔ اگر بروقت غربت، تعلیم، بے روزگاری اور صحت کے حوالے سے اقدامات نہ اٹھائے گئے تو آنے والی نسلوں کو اس کا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ انسانی زندگی میں توازن پیدا کرنا
اشد ضروری ہے، اور یہ توازن ہمیں اسلامی اقدار و روایات قائم کرنے سے حاصل ہو سکتا ہے۔ چنانچہ اب یہ لازم ہو چکا ہے کہ ہم معاشی اور اقتصادی علوم کے ساتھ ساتھ اسلامی اقدار اپنی زندگی میں شامل کریں۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ قرآن مکمل ضابطۂ حیات ہے، اسے ہی پکڑ لیں، نبی کی سنت سمجھ لیں۔ تو میرا نہیں خیال کہ یہ جو اتنے بڑے بڑے مصائب کا پہاڑ ہم نے اپنے سروں پہ لا کر کھڑا کیا ہوا ہے، ان میں کچھ کمی واقع نہ ہو۔ سب کے سب حل تو نہیں ہو سکتے، لیکن اس میں کسی حد تک کمی ضرور ممکن ہے، اور یہ صرف اور صرف انسانی کوشش پر منحصر ہے۔ انسانی ذات پر، اپنی ذات پر بھروسہ، اپنی ذات پر اعتماد اور بھرپور یقین کے ساتھ آگے بڑھنا، اپنے حصے کی ملی ہوئی چیز پر اکتفا کر کے آگے بڑھنا۔ صفحہ نمبر 40، سبق کی مشق، بلکہ اس سے بھی پہلے اگر ہم خلاصہ سبق کے کچھ پوائنٹس دیکھ لیں۔ لمحہ فکریہ سبق کا خلاصہ تحریر کریں، اور یہ کام آپ ضرور کریں گے۔ اس سے آپ کو فائدہ کیا ہوگا؟ دیکھیں، بیشتر اسٹوڈنٹس کے سوالات مجھے یہ مل رہے ہیں کہ میم ہمارے پاس نوٹس میں سوالات کے جوابات موجود ہیں، تو کیا ہم پھر بھی نوٹ بک پر لکھیں؟ دیکھیں بیٹا، کامن سینس کی بات ہے، جن سوالات کے جوابات آپ کے پاس نوٹس میں موجود ہیں انہیں دوبارہ ہو بہو اسی طریقے سے لکھ کر نوٹ بک میں اپنے پاس رکھنے کا آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ میں آپ کو تقریباً ہر لیکچر میں کوئی اضافی سوال آپ کی مشق کے لیے، آپ کو ذہن نشین کروانے کے لیے، آپ کو دہرانے کے لیے کوئی اضافی سوال اس انداز میں دے دیتی ہوں کہ آپ جب وہ سوال خود کریں تو آپ کو بہت سی چیزیں اپنے مطلوبہ لیکچر یا سبق کے حوالے سے ذہن نشین ہو جائیں، آپ کو یاد رہیں۔ اور ان میں بنیادی طور پر آپ کا سب سے اہم سوال یا آپ کے نظم کے حوالے سے مرکزی خیال ہے، اور وہ میں ہر نظم کے ساتھ آپ کو خود دے رہی ہوں، یا پھر آپ کے اسباق کا خلاصہ ہے۔ اور خلاصہ بھی میں آپ کو پورے سبق کے نچوڑ کے طور پر 5، 6 یا 7 نکات میں، پوائنٹس میں الگ الگ کر کے بتا رہی ہوں، یعنی آپ کا خلاصہ ایک پوائنٹ کے حوالے سے کم از کم 2 سے 3 جملوں پر مشتمل ہوگا۔ جب خلاصہ ان نکات کے تحت لکھیں گے تو پورا سبق آپ کے لیے ان کی ورڈز، یہ جو کی ورڈز آپ کے سامنے موجود ہیں، ان کی ورڈز کے حوالے سے پورا سبق آپ کے سامنے مجموعی طور پر پوری مفصل تفصیل کے ساتھ آ جائے گا۔ وہ سوالات علیحدہ سے نوٹ بک پر کریں جو آپ کے نوٹس میں موجود نہیں ہیں، جو آپ کو پریکٹس دیں گے، جو آپ کو ذہن نشین رکھوائیں گے آپ کا مطلوبہ سبق یا آپ کا مطلوبہ سوال۔ آپ کے اس سبق کے 5 بنیادی نکات ہیں: پاکستان ایک ترقی پذیر ملک، آبادی کی اقسام، آبادی میں اضافہ کی شرح، معیار زندگی کی بہتری یا ابتری، مذہب اسلام کی پاسداری۔ مشق کی طرف ہم آئیں تو صفحہ نمبر 40 پر آپ کا سوال نمبر 1 معروضی سوال پر مشتمل ہے، جو کتاب کے صفحہ نمبر 40 پر ہے، اور آپ اسے خود حل کریں گے۔ یہاں پہلا سوال مجھے نہیں معلوم، شاید سلائیڈ کی کسی سیٹنگ کی وجہ سے کچھ الفاظ پر نقطے اور کش مکمل طور پر نہیں آ رہی ہے۔ آپ اپنی کتاب میں ایک دفعہ یہ سوال دیکھ لیجئے گا۔ سوال یہی ہے، معروضی سوال پر مشتمل ہے سوال نمبر 1، جو کتاب کے صفحہ نمبر 40 پر ہے، اور آپ یہ سوال خود حل کریں گے۔ خالی جگہ ہیں الف سے لے کر ز تک۔ اس کے بعد سوال نمبر 2، 3 آپ کے نوٹس میں آپ کے پاس موجود ہے۔ معیار زندگی سے کیا مراد ہے؟ سادہ لفظوں میں اسے اگر ہم دیکھیں تو معیار زندگی، زندگی گزارنے کا ایک انداز یا زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے۔ اس کو کس طرح بلند یا بہتر کیا جا سکتا ہے؟ اسے کس طرح بلند یا بہتر کیا جا سکتا ہے؟ اسلامی اقدار کی پاسداری کرتے ہوئے، اور ان اقدار میں سب سے اہم اور بنیادی نقطہ کیا ہے؟ اعتدال کے ساتھ، میانہ روی کے ساتھ، سب کو برابری کا یا یکساں درجہ دیتے ہوئے ہم اپنا معیار زندگی بہتر کر سکتے ہیں۔ محدود وسائل میں اپنی ایک حد مقرر کرتے ہوئے آگے بڑھ کے ہم تمام سہولیات زندگی حاصل کر سکتے ہیں۔ سوال نمبر 3، اگر وطن عزیز کی آبادی وسائل کے مطابق ہو
تو وطن میں کیا متوقع تبدیلیاں رونما ہوں گی. کتنی ایک گہری بات ہے اگر اسے آپ ذرا غور کریں. اگر وطن عزیز کی آبادی وسائل یعنی ریسورسز کے مطابق ہو تو وطن میں کیا متوقع تبدیلیاں رونما ہوں گی. لازمی بات ہے ہر انسان کو اس کی زندگی کا ایک بہترین معیار مل جائے گا، اسے زندگی کی ہر سہولت حاصل ہو جائے گی، ہر طرح کا حق حاصل ہو جائے گا اسے. وہ خوشحال، پر اطمینان اور پرسکون زندگی گزارے گا. جب زندگی کی ہر آسائش، ہر سہولت موجود ہو تو پھر معیار زندگی بلند تو ہوتا ہی ہے. یہ دونوں سوالات نوٹس میں آپ کے پاس موجود ہیں، مختصر طور پر میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیے ہیں. سوال نمبر 4، مندرجہ ذیل الفاظ جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کا مفہوم واضح ہو جائے. معنی بتا بھی چکی ہوں، پھر نوٹ کر لیں. دباؤ، کسی کا پریشر ہونا، کسی کی طرف سے کوئی زور زبردستی کی بات کر سکتے ہیں آپ. منصوبہ بندی، کسی کام کی ترتیب بنا کر چلنا، کسی کام کا ایک طریقہ مقرر کر کے چلنا. خود اعتدالی، اپنی ذات کے حوالے سے ذاتی سطح پر برابری، اعتدال، عدل اور انصاف کے اصول قائم کرنا. انتشار، فتنہ، فساد، نفاق، نا اتفاقی ہونا. پاسداری، لحاظ، خیال. اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں تو آپ کا اگلا سوال ہے مندرجہ ذیل الفاظ پر اعراب لگا کر درست تلفظ کے ساتھ تحریر کریں. میں نے یہاں حروف آپ کے الگ الگ کر دیے ہیں تاکہ آپ کو اعراب ٹھیک طریقے سے سمجھ میں آئیں، کیونکہ یہاں ٹائپنگ میں ٹائپ کرتے ہوئے زیر زبر پیش ٹھیک طرح سے واضح نہیں ہوتے. تشکیل، غور سے دیکھتے جائیے گا. تشکیل، معیار زیر سے ظاہر ہوگا، میم زیر. امر، آخرت، توازن. غور سے دیکھیے گا، بہت سی چیزیں آپ پر واضح ہو جائیں گی. اس کے بعد آپ کا ہوم ورک ہے. ایک تو آپ خلاصہ کریں گے ہوم ورک کے طور پر، گھر کے کام کے طور پر اپنی نیٹ نوٹ بک میں واضح کر رہی ہوں. نیٹ نوٹ بک جو آپ نے اردو کی بنائی ہے اس میں آپ ایک تو اس سبق کا خلاصہ کریں گے، وہ پوائنٹ مد نظر رکھتے ہوئے جو میں نے آپ کو بتائے ہیں. دوسرا کام آپ کا، آپ سوال نمبر 6 اور سوال نمبر 7 خود کریں گے. اگر آپ کو یاد ہو تو پچھلے ہفتے ہم نے پیپر پیٹرن کے حوالے سے، پیپر سلوشن کے حوالے سے، پیپر کے حل کے حوالے سے، امتحانی پرچے کے حل کے حوالے سے ہم نے جو مختلف سوالات بالترتیب حل کرنے کا طریقہ سیکھا تھا، دیکھا تھا، سنا تھا، اس کے مطابق ان میں خط اور مکالمہ کا طریقہ کار آپ کے ڈاکومنٹس میں بھی موجود ہے سیمپل کے طور پر. آپ نے وہی 2 کام کرنے ہیں. پہلا سوال، اپنے شہر کے میونسپل ایڈمنسٹریٹر کو خط لکھیں. اپنے شہر کے میونسپل ایڈمنسٹریٹر کو، بلدیہ کا جو آفیسر ہوتا ہے، میونسپل کمیٹی کا جو آفیسر ہوتا ہے، اسے مخاطب کیا جا رہا ہے. میونسپل ایڈمنسٹریٹر کو خط لکھیں اور شاپنگ بیگ، یہ جو پلاسٹک کے بیگز ہیں نا، ان کی بات کی جا رہی ہے، اور شاپنگ بیگ کے نقصانات سے آگاہ کرتے ہوئے انہیں تلف کرنے کی تجاویز دیں. تلف کرنا، ختم کرنا. سوال نمبر 7، طلبہ کے مابین ماحول کی آلودگی، پہلا حصہ، اور بڑھتی ہوئی آبادی کے مسائل پر مکالمہ تحریر کریں. پہلا سوال بھی 5 نمبر کے حساب سے، دوسرا سوال بھی 5 نمبر کے حساب سے. وہی پیٹرن، وہی طریقہ کار، وہی قاعدے قانون جو میں نے پچھلے ہفتے میرے خیال سے 20 اگست کے لیکچر میں آپ کو ویڈیو لیکچر کے ساتھ تمام تر ڈاکومنٹس میں سیمپل کوسچنز کے ساتھ بیان کیے تھے. انہیں مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے یہ 2 سوال حل کرنے ہیں. سبق آپ کا یہاں پر مکمل ہو جاتا ہے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو دائمی خوشیاں عطا کریں، خوش رہیں، اور اللہ کرے کہ دل لگا کر پڑھیں اور آنے والے دنوں میں آپ کا کام کافی حد تک مکمل ہو جائے انشاءاللہ. اللہ حافظ.